سوال: شاہ ولی اللہ دہلوی راہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: قطب الدین احمد۔ سوال: جامع ترمذی کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب: امام ابو عیسیٰ محمد ترمذی۔ سوال: اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب: 3: واجب، سنت موقدہ، نفل۔ سوال: وہ کام جو رزق کھینچ لاتا ہے بغیر شور کے۔ جواب: فجر کے بعد بیٹھ کر ذکر کرنا۔ سوال: علم میں اضافے کی دعا کیا ہے؟ جواب: رب زدنی علما۔ سوال: کون سا تیل ماتھے پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: کون سی دعا صرف ایک نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: دعائے قنوت، نماز وتر میں۔ سوال: سب سے بہتر نصیحت کیا ہے؟ جواب: اللہ سے ڈرتے رہو۔ سوال: عمرہ کب کیا جا سکتا ہے؟ جواب: پورے سال میں کسی بھی وقت۔ سوال: سورہ نصر کا پیغام کیا ہے؟ جواب: اللہ کی مدد اور فتح۔ سوال: سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ جواب: مسجد الاقصی۔ سوال: حیا کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ جواب: حیا ایمان کا حصہ ہے۔ سوال: ایمان کا آخری رکن کیا ہے؟ جواب: تقدیر پر ایمان۔ سوال: محرم الحرام کا سب سے اہم دن کون سا ہے؟ جواب: یوم عاشوراء۔ سوال: محرم الحرام کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ جواب: صفر کا۔ سوال: رمضان کے بعد افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟ جواب: محرم الحرام کے۔ سوال: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مشہور لقب کیا تھا؟ جواب: علمدار کربلا۔ سوال: کربلا موجودہ دور کے کس ملک میں واقع ہے؟ جواب: عراق میں۔ سوال: فرعون کس نبی کے دور میں غرق ہوا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ سوال: جنت میں کس دن بازار لگا کرے گا؟ جواب: جمعہ کے دن۔ سوال: محرم الحرام اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ جواب: پہلا مہینہ۔ سوال: انسانی جسم میں سب سے تیزی سے بڑھنے والے بال کون سے ہیں؟ جواب: داڑھی کے بال۔ سوال: نکاح کے وقت خطبہ پڑھنا کیا ہے؟ جواب: مصنوع عمل ہے۔ سوال: اولاد کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر کیا کیا جاتا ہے؟ جواب: عقیقہ۔ سوال: سورج گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: کسوف۔ سوال: السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ جواب: آپ پر سلامتی ہو۔ سوال: جمعہ کی نماز کی کتنی رکعت فرض ہیں؟ جواب: 2 رکعت۔
سوال نماز کے اندر کے فرائض کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ارکان نماز۔ سوال تراویح کی نماز کس مہینے کی خصوصیت ہے؟ جواب رمضان المبارک کی۔ سوال کس نبی کو اللہ تعالی نے اپنا دوست بنایا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال غنی کا لقب کس خلیفہ راشد کو دیا جاتا ہے؟ جواب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نماز میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ جواب ہر رکعت میں 2 سجدے۔ سوال وہ کون سا کنواں ہے جس کا پانی قیامت تک ختم نہیں ہوگا؟ جواب آب زمزم کا کنواں۔ سوال گھر میں برکت کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ جواب نماز کی پابندی اور رزق حلال۔ سوال جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والی بدنام عورت کا نام کیا تھا؟ جواب سجا بنت حارث۔ سوال اسلام میں حلال اور حرام کے احکامات کس علم کے تحت آتے ہیں؟ جواب علم فقہ کے تحت۔ سوال غزوہ تبوک کو اور کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب غزوہ اسرا۔ سوال صحابہ کرام کی تعداد تقریباً کتنی تھی؟ جواب 1,00,000 سے زائد۔ سوال جنت کا دربان کون سا فرشتہ ہے؟ جواب حضرت رضوان علیہ السلام۔ سوال امانت کا الٹ کیا ہے جو منافق کی نشانی ہے؟ جواب خیانت۔ سوال اللہ اکبر کو اسلامی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جواب تکبیر۔ سوال قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب قاری۔ سوال حج اصغر چھوٹا حج کس عبادت کو کہا جاتا ہے؟ جواب عمرہ کو۔ سوال عورت کس عمر تک بچے پیدا کر سکتی ہے؟ جواب عورت عموماً 45 سے 50 سال کی عمر تک بچے پیدا کر سکتی ہے، لیکن 35 سال کے بعد حمل کے امکانات آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں۔ سوال شرک کی کتنی بڑی اقسام ہیں؟ جواب 3۔ سوال اسلام میں مہمان کی مہمانی کا حق کتنے دن تک بتایا گیا ہے؟ جواب 3 دن تک۔ سوال قرآن مجید کے مطابق سب سے سچا کلام کس کا ہے؟ جواب اللہ رب العزت کا۔ سوال قرآن پاک کے مطابق دنیا کا مال اور اولاد انسان کے لیے کیا ہیں؟ جواب ایک آزمائش فتنہ۔ سوال قرآن پاک کے مطابق کائنات کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ جواب صرف اللہ رب العزت کے پاس۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لقب سے مشہور ہیں؟ جواب حبیب اللہ۔ سوال روزانہ کون سی سورت 33 مرتبہ پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب عام طور پر سورہ واقعہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن 33 مرتبہ پڑھنے کی کوئی معتبر حدیث ثابت نہیں ہے۔ رزق میں برکت کے لیے اللہ پر توکل، استغفار اور نیک اعمال اختیار کرنے چاہیے۔
سوال سجدہ تلاوت کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب واجب ہے۔ سوال حجر اسود کس جگہ سے لایا گیا ہے؟ جواب جنت سے۔ سوال سورہ العصر میں واو کی معنی کیا ہے؟ جواب زمانے کی قسم۔ سوال قرآن مجید کی تلاوت کب افضل ہے؟ جواب ہر وقت، خاص طور پر فجر کے بعد۔ سوال کتنی احادیث یاد کرنے والا جنتی ہے؟ جواب جو شخص دین کی 40 احادیث یاد کرے اس کے لیے بڑی فضیلت اور اجر ہے۔ سوال اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے، اس سے نماز پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ اگر نماز کے ارکان صحیح ادا کیے جائیں تو نماز درست ہوتی ہے، البتہ روشنی میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور آسان ہے۔